سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا کروڑا احسان جو ہم گناہگاروں کو اپنے اس پیارے مقام پر بلا کر ہر جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس میں میرے اور آپ کے نبی کی شان ذکر فرماتا ہے۔ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا تذکرہ خدا فرماتا ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک دوسرے مقام پر جانا ہوا، اب چونکہ یہ ماہ رجب ہے، اس کی آج آخری تاریخ ہے، اور اسی رجب کی 27ویں رات کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ اس آیت پر چند باتیں آپ تک پہنچاؤں اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار نائب پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر جی لگا کے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ وجہ سیدی یا نور من نور اللہ۔ قرآن مقدس جو آیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بیان کرتی ہے، یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اس کو ڈائریکٹلی معراج کے نام سے یاد کر دیا جاتا ہے، لیکن جب جو عربی ممالک ہیں ان میں جب دیکھیں گے تو یہاں دو چیزیں اور قرآن نے دونوں چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک فرمایا سبحان الذی اسرا، ایک ہے اسرا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات میں سیر کرنا، اور یہ سیر کیونکہ کسی عام انسان کی تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو ہم غلام ہیں نا، ہمیں رات میں کچھ نظر نہیں آتا تو ہم سیر نہیں کر سکتے، لائٹ کے سہارے تو ہم رات گزارتے ہیں، بلب نہ جلے، گھر میں روشنی نہ ہو تو گھر میں بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، باہر تو باہر کی بات ہے، لیکن یہ کائنات کا وہ سب سے افضل رسول ہے جس کے لیے رات ہو یا دن ہو سبھی روشن ہے۔ رات کا اندھیرا میرے تیرے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں، بلکہ اگر حقیقت کی طرف جایا جائے تو جو دن کو بھی روشنی ملی ہے نا، یہ نبی پاک کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی جو ہے ان
ان کو نور بتایا گیا. اور یہ نور ہے کیسے نور؟ آگے جا کے انشاءاللہ ایک بات ضرور آئے گی، لیکن نور کا معنی ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کرتا ہو. یعنی جو خود بھی چمکتا ہو اور دوسرے کو بھی چمکا دیتا ہو. میرے نبی جب دنیا میں آئے، خدا کی قسم، ایک طرف ابو بکر کو چمکا دیا، دوسری طرف عمر کو چمکا دیا. ایک طرف عثمان کو چمکایا، دوسری طرف حیدر کرار کو چمکا دیا. اور ایسا چمکایا تمام صحابہ کو، آخر میں نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے 1.25 لاکھ صحابی ستاروں کی طرح ہے. جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اس طرح زمین میں میرے صحابی چمکتے ہیں. ہمارا کیا ہوا؟ ستارے چمکتے ہیں چاند کے پیچھے. اگر چاند نہ نکلے تو ستارہ نہیں چمکے گا. ستارے کی چمک چاند کے ساتھ ہے، صحابیوں کی چمک مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اب فرماتے ہیں نبی وہ نور ہے جو خود بھی چمکتا ہے، دوسرے کو بھی چمکاتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چمکتے ہیں اور دوسرے کو بھی چمکاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت ملتی ہے، اور حضرت حسان صحابی رسول ہیں جو نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت حسان نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کی طرح حسین نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ کوئی ماں جنے گی. اور صحابی رسول حضرت جابر فرماتے ہیں ادھر رات کا سما تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، ایک نظر میرے نبی کے چہرہ انور پر اور ایک نظر چاند پر مارتے ہیں. جب یہ عمل دیکھا، کبھی رسول کو دیکھتا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے، کبھی نبی کو دیکھتا ہے، کبھی چاند کو دیکھتا ہے. آقا نے فرمایا اے میرے غلام، آخر دیکھ کیا رہا؟ ایک نظر مجھے، ایک نظر چاند کو. جواب میں فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کے 14ویں سے چاند جو چمکتا ہے اس چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوں. فرمایا پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا واللہ، خدا کی قسم، چاند میں داغ ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. تو وہ ایسا نور ہے. اب اس نور کے لیے اندھیرا کیسا اندھیرا ہو؟ اندھیرا نہیں ہے. مصطفیٰ رات میں سیر کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ رب کی ذات جو لے گئی راتوں رات. لیلن کا معنی رات ہوتا ہے، رات. لیکن اگر لیلن پہ تنوین نہ لائے ہوتا، ڈائریکٹ لیل کہا ہوتا تو معنی پوری رات ہو جاتا. لیکن لیلن کی تنوین لا کر یہ ذکر کر دیا رات پوری نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں چلا. اب ایک سیر ہوئی اسرا، یہ کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو یہ سفر ہوا اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اور مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی سے اوپر رب کی نوازش تک کتنا سفر کیا، یہ معراج ہے. معراج کہتے ہیں بلندی کو اوپر چڑھنے کو. یعنی آپ زینے پہ چڑھیں گے، 8-10 قدم کا زینہ ہو، پہلے ایک قدم رکھیں گے پہلے زینے پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، جتنا اوپر جا کے اسے عروج، بلندی. تو معراج کا معنی ہے اوپر کو جانا. تو میرے مصطفیٰ مسجد اقصی سے اوپر کی طرف گئے. یہ خلا پار کر کے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، یوں ہی آسمان پار کر کے جنت میں عرش معلی سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، جہاں ساری کائنات کیا کوئی چیز سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتے، وہاں مصطفیٰ جانے لگا. اب یہاں پر اس معراج کو بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اسرا، رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب یہاں اللہ رب العزت کی نوازش دیکھیے. حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ معراج کے واقعے کو اٹھا کے پڑھیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن معراج کو گئے اس دن ام ہانی کے گھر میں تھے. اب قرآن میں ذکر تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ام ہانی کے گھر سے گئے، لیکن ذکر کرا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی.
وجہ کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہانی کے گھر میں آرام تو فرما رہے تھے، لیکن وہاں سے رسول کریم کو مسجد حرام میں لائے. اور مسجد کا ذکر کیوں قرآن میں آیا؟ مسجد کا تذکرہ مسجد سے مسجد تک کیوں کیا؟ اس لیے رسول رحمت فرماتے ہیں کائنات میں اگر سب سے اچھی جگہ کسی کو تلاشنا ہے تو مسجد میں چلا جائے. ساری روئے زمین میں سب سے اچھی جگہ اگر تلاشتے ہو تو مسجد میں چلے جاؤ، اور سب سے بری جگہ تلاشتے ہو تو بازار میں چلے جاؤ. کیوں؟ مسجد خدا کا گھر. مسجد میں بے وضو انسان نہیں آتا، بے غسل انسان نہیں آتا. مسجد میں چلا آیا تو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، رسول کی نعت، قرآن کی تلاوت، درس حدیث، یا تو قیام ملے، یا تو رکوع ملے، یا تو سجدے ملے، یا تو دعائیں ملے، یا تو گڑ گڑا کر رونا ملے، یا تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. مسجد میں آ کر انسان اپنے گناہ مٹواتا ہے اور بازار میں جا کے اپنے آپ کو گناہ میں بھر دیتا ہے. کیونکہ بازار بریانیت کی جگہ، وہاں آپ کو بے پردگی بھی ملے گی، وہاں آپ کو ڈھول باجا بھی ملے گا، وہاں آپ کو سینما بھی ملے گی، وہاں آپ کو چور بھی ملے گا، وہاں آپ کو زانی بھی ملے گا، وہاں آپ کو بدکار بھی ملے گا. اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے اچھی جگہ مسجد، سب سے بری جگہ بازار. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں، کیونکہ سارے نبیوں سے افضل رسول کی بات کرنی تھی، تو مسجد سے مسجد تک کی ذکر کی. اب یہاں ایک تو یہ چیز ہے کہ سفر عام انسان آپ دیکھتے ہیں آج کل وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی سفر کرتا ہے تو آپ میڈیا پہ سنتے ہیں آج وزیر اعظم اس جگہ سے اس جگہ اڑان بھر کے گیا، آپ وزیر اعلیٰ یہاں سے وہاں گیا، آج فلاں مفتی یہاں سے وہاں گیا. یعنی کوئی بھی دنیا کا لیڈر سفر کرتا ہے، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اس کے سفر کو ذکر کرتے ہیں. لیکن قربان جب مصطفیٰ جان رحمت کی آقا سفر کرتے ہیں، خدا بیان کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے میرے سفر کو کوئی ذکر کرے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے ذکر کرتا ہے. اپنے پیر کے سفر کو ذکر کرے تو مرید اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے ذکر کرتا ہے. کوئی شاگرد اپنے استاد کا سفر ذکر کرے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو خدا بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ. یہاں بھی عبد کا لفظ لگایا کیونکہ اللہ رب العزت سے معلوم تھا وہ عالم الغیب ہے. کچھ سربھرے ایسے بھی ہیں آج جو قرآن بھی نہیں سمجھتے، حدیث رسول بھی نہیں سمجھتے، نہ غرائبر کا پتہ، نہ ترجمے کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ اصول کا پتہ، بھائی ڈائریکٹلی کہتے ہیں ارے نبی پاک کو تو روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی تھوڑی ہوئی تھی. میں نے کہا جب قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نہیں بکواس بکتا تھا. اگر روحانی ہوئی ہوتی تو اللہ نے فرمایا تھا اسرا بروحی، روح کا لفظ نہیں بعبدہ کا لفظ ہے، اور عبد کہتے ہی اس کو ہو جان بھی ہو، اس میں روح بھی ہو، اس میں عبد کا اطلاق ہوتا ہے. کیونکہ اپنے بندے کو کہا، اور بندہ ہے بندگی سے، اور بندگی وہی کرتا ہے جس میں جسم بھی ہو اور جان بھی ہو. اب جسم نہیں جان نہیں تو بندگی تھوڑی، وہ تو بیچارہ مردہ پڑا، اس کو تو ہم خود اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہ تو اپنے خود جانے کے قابل بھی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب دیکھو لے جانے کی ضروریات کیا ہے، لے جانے کے راز کیا ہے. اس میں چند راز ہیں لے جانے کے. ایک راز یہ ہے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم نبی دنیا میں بھیجے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے، لیکن سارے نبیوں کا ایک کلمہ تھا. وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. سارے نبیوں کا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آدم آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم، داؤد، جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا ہے لوگوں دنیا کی کوئی چیز معبود نہیں، ایک اللہ معبود ہے. کسی چیز کی عبادت نہیں، ایک خدا کی عبادت. کوئی تمہیں مار نہیں سکتا، ایک خدا مارنے والا ہے. کوئی جلا نہیں سکتا، ایک خدا جلانے والا. کوئی بیٹا اولاد بچہ نہیں دے سکتا، ایک خدا دے سکتا ہے.
सारे नबियों का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन एक सवाल इसमें खड़ा था, ए आदम आपने ये दावा तो कर दिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो जवाब नबी ने था, आदम ने अल्लाह को नहीं देखा था। ईसा अलैहिस्सलाम आपने कहा तो सही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ईसा ने देखा? नहीं देखा था। मूसा ने नहीं देखा था, इब्राहिम ने नहीं देखा था, इस्माइल ने नहीं देखा था। सब तो शहादती देते थे अल्लाह एक है, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। इसलिए इस गवाही पर मोहर लगाने के लिए अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब आज मक्का की सरजमीन से उठकर आजा मेरा दीदार कर ले, और दीदार करके इस कलमे की तस्दीक हो जाए। कल कोई पूछे क्या आपने देखा? महबूब तू अपनी नजर से देखकर, अपने माथे की आंखों से मेरा दीदार कर कर कल ये कह दे रायतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने अपने रब को देख लिया है। ताकि आदम से लेकर ईसा तक जितनी गवाहियां हैं ये सारी गवाही मकबूल हो जाए। एक वजह ये भी थी। अब दूसरी वजह, जिस वक्त रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर रात में सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, इतने में जिब्रील आए नबी की बारगाह में। आका आराम फरमा रहे हैं, जिब्रील नबी की बारगाह में बैठा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जिस नबी की उम्मत इतनी गुनाहगार हो वो नबी रात में सो रहे हैं, ये आराम फरमाने की घड़ियां नहीं है। आका भड़क उठे, ए जिब्रील कहना क्या चाहते हो? फरमाया, ए रसूल अकरम आपकी उम्मत आपके गुलामी में आने वाले बहुत गुनाहगार हैं, आप सोने की घड़ियां नहीं, आपको अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। आपकी वजह से अल्लाह ने सारी उम्मत को बख्श के जन्नत में भेजना है। आप आराम फरमाएंगे तो उम्मत का क्या हाल होगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में तड़प उठे और फौरन वहां से मक्का मुकर्रमा लाया गया मेरे नबी को, और जिब्रील अमीन ने सारी उम्मत को रब के हुक्म से सारी उम्मत के गुनाह, रब के हुक्म से सारी उम्मत के गुनाह दिखा दिए गए। आपकी उम्मत इतनी गुनाहगार है, मुस्तफा जाने रहमत के वक्त से लेकर आखिर जमाने तक, कयामत आने तक जितने कायनात में उम्मत मुस्तफा है सबके गुनाह दिखा दिए गए। रसूल रहमत तड़प उठे, ए अल्लाह मेरी उम्मत इतनी गुनहगार और इस गुनाह की वजह से उम्मत जहन्नम में जाएगी। अब आका रोने लगे और रोते रोते कहते हैं, ए जिब्रील क्या मेरी उम्मत के गुनाह बख्शने का कोई जरिया है? जिब्रील अमीन ने फरमाया, हाँ रब का एक हुक्म है। फरमाया, क्या हुक्म है? फरमाया, अगर पूरी उम्मत की बख्शिश चाहते हो ना, पूरी पूरी रात जागिए। अगर आधी उम्मत की बख्शिश चाहते हो, आधी रात जागिए। थोड़ी उम्मत की बख्शिश चाहते हो, थोड़ी रात जागिए। मेरे रसूल अकरम फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं पूरी रात जागूंगा, अपनी पूरी उम्मत को बख्शवा दूंगा। मैं आधी रात नहीं, थोड़ी रात नहीं, उम्मत के गम में पूरी पूरी रात रब की बारगाह में रहूंगा, पूरी पूरी रात रब की बारगाह में सजदा करूंगा, अपनी गुनाहगार उम्मत को बख्शवा के साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। अब हुक्म था, अगर उम्मत बख्शवाना चाहते हो तो पूरी रात में जागो। फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन से ये बात सुनी, आका पूरी पूरी रात दुनिया सो जाती है, लोग सो जाते हैं, दुनिया भूलकर आराम में गफलत की नींद सोई है, लेकिन इधर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में अपने हुजरा मुबारक में अगर क़याम में खड़े होते, पूरी रात गुजर जाती, आका का क़याम खत्म नहीं होता। अगर रुकू में चले जाते हैं, पूरी रात गुजर जाए, रुकू खत्म नहीं है, आका सजदे में चले जाए, पूरी रात खत्म हो जाए, मेरे मुस्तफा का सजदा खत्म नहीं होने लगा। और पूरी रात सजदे में सर रखकर आका रो रहे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, ए अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत
امت کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے. فرماتے رسول پاک پوری رات کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں رو کر امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے تورمت قدما، میرے نبی کے قدم مبارک میں ورم پڑ گیا، اوساقاہ، اور قدم پھٹ کر قدم مبارک سے خون نکل آیا. آج دیکھو امتی نبی کی ایک ایک سنت چھوڑے جا رہا ہے، اللہ کا بتایا ہوا فرض چھوڑے جا رہا ہے، احکام خداوندی کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، سنت مصطفیٰ پر ہم نہیں چل پا رہے ہیں. خدا کی قسم 60 سال 70 سال عمر گزار کر پیسہ کما کر دولت کما کر بچوں کو کھلا کر وہ اولاد بھی ہماری نہ نکلی، لیکن ہم اپنی چہرہ مبارک پر سنت مصطفیٰ نہیں سجا پائے. کہاں ہمیں فکر ہے مصطفیٰ جانے رحمت؟ وہ بھی صحابہ تھے، اولاد قربان کرتے تھے، وہ بھی صحابہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام میں آئے اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑی، ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ادھر ابوبکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ادھر سے ابوبکر صدیق کے بیٹے کفار کے ساتھ ہیں. جب مسلمان اور کفر کے درمیان جنگ ہوئی، ایک ایسی کھڑی بھی آئی. فرماتے ہیں جب یہ بیٹا ابوبکر صدیق کا مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا، نبی کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھ کر نبی کے قدم پہ قربان ہو گیا، تب اپنے باپ سے کہنے لگا اے ابا جان میرا آپ پر ایک احسان ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹے کیا احسان ہے؟ فرمایا ابا جان جب تم نبی کی طرف سے تھے اور میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں کفار کی طرف سے تھا، ایسی کھڑی بھی آئی تھی کہ میری تلوار تیری گردن کے اوپر آ گئی تھی، اگر میں کھینچ دیتا تلوار ابوبکر صدیق آپ کی گردن آپ کے بدن سے الگ ہو جاتی، لیکن میرے دل میں محبت آ گئی ہے تو میرا باپ ہے، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو ہٹا لیا، آپ کی گردن کو الگ نہ کیا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹے فواللہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے ہوتا میں تجھے گستاخ رسول سمجھ کے گردن الگ کر دیتا. یہ وہ ابوبکر صدیق ہے. فرمایا یہاں اولاد کی محبت نہیں، جب نبی کے ساتھ نہ تھا تو تیری گردن الگ کر دیتا. یہاں بیٹے نہیں دیکھے جاتے، بیٹیاں نہیں دیکھی جاتی، سسر نہیں دیکھے جاتے، یہاں نبی کی ذات دیکھی جاتی ہے. نبی پر بیٹا ہو تو وہ بھی قربان، باپ ہو تو وہ بھی قربان، ماں ہو تو وہ بھی قربان، جان ہو تو وہ بھی قربان، ساری چیز قربان ہے. لیکن واہ آج کا مسلمان چہرے پر داڑھی نہیں سجا پایا، بیٹا قربان کرے گا. چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں سجا پایا، ماں قربان کرے گا. لیکن قربان جاؤں آقا کی بارگاہ پہ، قربان جاؤں اپنے نبی کے نام پر. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر رو رہے ہیں اے اللہ میری امت گناہگار ہے، میری امت کو بخش دے. پوری رات نبی کھڑے ہیں، پاؤں میں برف پڑ گیا، پھٹ کر خون نکل گیا، نبی کو پاؤں کی پرواہ نہیں، خون جانے کی پرواہ نہیں، برف کی پرواہ نہیں ہے، امت کے غم میں رو رہے ہیں. اللہ رب العزت کو میرے نبی کی ایک تکلیف برداشت نہیں ہوئی. فرمایا جبریل لے جا قرآن میرے محبوب کو سنا دے تاکہ میرے محبوب کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، میرے محبوب کی تسلی مکمل ہو جائے، میرے محبوب کی امت کو بخشنے کا وعدہ پورا ہو جائے. فرمایا لے جا قرآن اور فرما دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو جاگ لیکن تھوڑا، پوری رات نہیں جاگنا. رات کو جاگو لیکن تھوڑا، اب پوری رات نہیں جاگنا ہے. اب فرمایا کتنا جاگنا ہے؟ فرمایا نصفہ، رات کا آدھا حصہ جاگ دے، یا آدھے سے بھی آدھا کر لے یا آدھے سے تھوڑا زیادہ کر لے. اے محبوب رب کا حکم ہے پوری رات نہیں جاگنا ہے، اب تیری مرضی ہے، پوری رات جاگتا ہے، آدھی رات جاگتا ہے یا آدھی سے بھی آدھی کر لیتا ہے، یہ رب نے تیری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. کیونکہ محبوب کی مرضی خدا کی مرضی ہے. جس بات میں میرے نبی راضی ہو اس میں خدا راضی ہے، جس بات میں نبی ناراض ہو اس میں خدا ناراض ہے.
اب میرے آقا نے جب یہ حکم سنا فرمایا جبریل اللہ کا حکم تو مل گیا، پوری رات نہیں جاگنا ہے، لیکن کیا میں پوری رات نہ جاگوں تو اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ یقین کے لیے، تسلی کے لیے، امت گناہگار ہے، آج مکہ کی سرزمین پہ نہیں، آج اٹھ کر آؤ، آج نبیوں کی امامت بھی کر لو، آسمانوں سے اوپر بھی چلے جاؤ، جنت کی سیر بھی کر لو، عرش معلیٰ پہنچ جاؤ، عرش معلیٰ سے اوپر چلے جاؤ، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے آؤ، رب کی رحمت بھی دیکھ لے، اپنی امت کے گناہ بھی دیکھ لے، اگر رب کی رحمت غالب نہ ہو تو کہنا۔ فرماتے ہیں معراج کر لی، رب کی رحمت کا دیدار کیا، فرمایا اللہ کی رحمت زیادہ ہے، امت کے گناہ کم ہیں، اور اس رحمت کے لیے نماز دی گناہ مٹانے کے لیے۔ آج ہم کتنے نمازی ہیں؟ قرآن دیا گناہ مٹانے کے لیے۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس وقت آقا جنت میں گئے، جنت میں جب سیر کیا، 4 نہریں جنت میں پائی۔ قرآن کا 26واں پارہ کھولو، چاروں نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، شربت شراب کی نہر ہے، لیکن دنیا کی شراب نہیں، وہ جنت کی شراب ہے، اور اسی طرح شہد کی نہر ہے۔ فرماتے ہیں جب نہر دیکھی میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ چاروں نہر نکلتی کہاں سے ہیں؟ میں دیکھ تو لی نکلتی کہاں سے ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ نہیں نکلتی کہاں سے، آ تو جنت سے رہی ہے، آگے کوثر کا جو کنواں ہے وہاں جا رہی ہے، لیکن نکلتی کہاں سے یہ مجھے بھی معلوم نہیں۔ اب جبریل نے کہا یا رسول اللہ اپنے رب سے عرض کیجئے اللہ آپ کو دکھا دے گا۔ جس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ 4 نہر کہاں سے نکلتی، ان کا مخرج مجھے بتا دیجئے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، یا رسول اللہ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 4 نہر کہاں سے نکلتی۔ فرمایا چلے، رسول کریم بھی ہیں، جبریل بھی ہیں، یہ فرشتہ بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک ایسے مکان پر پہنچے جس کا چھت اتنا بڑا تھا، فرماتے ہیں کائنات کے سارے انسان، کائنات کے سارے چرند، کائنات کے سارے پرند، پوری دنیا میں رہنے والے جانور، چرند پرند، اڑنے والے، انسان بسنے والے، اگر سب کو اس چھت پہ جمع کر دیا جائے ایسے لگے گا جیسے ایک درخت پہ تھوڑی سی چڑیا بیٹھی ہوئی۔ اتنا بڑا یہ چھت ہے۔ جب فرماتے ہیں آقا گئے، دروازے پہ پہنچے، تالا لگا ہوا تھا۔ اب سرکار نے جب تالا دیکھا، عموماً کیا ہوتا ہے آپ بھی مجھے ملنے آئیں گے، میرے دروازے پہ تالا، آپ واپس جائیں گے، میں آپ کے پاس آؤں گا، تالا لگا ہوگا، واپس جائیں گے۔ آقا بھی فطری طور پر جب تالا دیکھا تو پلٹنے لگے، لیکن اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھو گے نہر کہاں سے نکلتی۔ فرمایا تالا جو لگا ہے، فرمایا یا رسول اللہ چابی تو آپ کے پاس ہے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آقا نے بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا۔ تالا کھلنا تھا، آقا اندر تشریف لے گئے، فرماتے ایک دیوار ہے، بہت بڑی دیوار ہے، دیوار میں ایک لائن کھینچی ہے، لائن میں لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی جو میم تھی اس سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اور اللہ کی جو آ تھی اس سے شہد کی نہر نکل رہی تھی، اور رحمان کی جو میم تھی اس سے شراب کی نہر نکل رہی تھی، اور رحیم کی جو میم تھی اس سے شربت نکل رہی تھی۔ فرماتے ہیں جب یہ 4 نہریں دیکھی، میرے رسول کریم فرماتے ہیں جو میرا گنہگار امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کو جنت کی 4 نہروں کا پانی پلائے گا۔ اب بتائیے آج کل بیچارے جو کم پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں جی بسم اللہ کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ شکر کر بسم اللہ بھی آتی ہے، شکر کر۔ اور آج ہم بھول گئے، ہمارے پرانے لوگ بیچارے ماں بہنیں آٹا بھی نکالتی تب بھی بسم اللہ، پانی بھی دیتی تب بھی بسم اللہ، کھانا بھی دیتی تب بھی بسم اللہ، کھانا کھاتے تب بھی بسم اللہ۔ آج تو بسم اللہ کی ہم ساری چیزیں ہی بھول بیٹھے۔ اور دھیان کرو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے، پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، پھر جس کے سینے میں پورا قرآن حفظ ہے اس کی کتنی عظمت ہوگی، پھر جو قرآن حفظ بھی کیا اس کا عالم بھی ہو، اس کا ترجمہ بھی جانے، اس کی تفسیر بھی جانے، شان نزول بھی جانے، اس کے اللہ نے کتنے مرتبے رکھے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے گناہ مٹانے کے لیے
میرے آقا رو رہے تھے. آقا کے اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نور کا دیدار کروایا, جنت کی سیر کروائی, عرش معلیٰ سے بھی آگے پہنچائے. اور نبی تو وہ نبی ہے خدا کی قسم جس کے قدموں کے صدقے مجھے اور آپ کو سب کچھ ملا ہوا ہے. آج ہم مساجد میں آئے تو بھی ڈرتے ہیں, ڈرتے ڈرتے کبھی باہر بیٹھتے, کبھی کہیں مدارس میں تو بھی ڈرتے ہیں. ارے اللہ کی بارگاہ میں آئے کھل کر آؤ, اللہ کی بارگاہ میں مساجد میں چندہ کھل کر دو, مدارس میں کھل کر دو. آخری بات, وقت تو ہو گیا, کل کا دن بیچ میں ہے, پرسوں اپنے مدرسے میں جلسہ ہے. آپ سبھی حضرات کو استدعا کے سبھی ٹائم پر آئیں, علماء کرام تشریف لائیں گے. اور جو حضرات رہ گئے, کچھ نے رسیدیں کٹوائی ہیں, چندہ نہیں دیا ہے, وہ جمعہ کے بعد یہاں چندہ دے کے جائیں جس نے رسید کٹوائی. اس کے علاوہ بھی جتنے بھائی حصہ لینا چاہتے ہیں حصہ لے لیا کریں. خدا کی قسم یہ جو حصہ ہے نا, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے مدارس میں جتنے طلباء غریب پڑھا کرتے ہیں اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں, اس میں چندہ دینے سے ملتے. یہ میرے تیرا کام نہیں ہے, نیا کام نہیں, نبی پاک کی سنت ہے. فرماتے ہیں جس وقت کفار کے پاس کعبہ شریف تھا, کافروں سے کعبہ آزاد کرانا چاہا, سورہ فتح پڑھو, جب آزاد کروانا چاہا تو 10,000 صحابی میرے نبی کے ساتھ آئے. جب جگہ کم ہو گئی, ایک مکان کعبہ کے ساتھ میں تھا, نبی پاک فوراً گئے اس کے بعد, فرمایا یہ مکان مجھے دے دے, اتنا مکان مجھ سے جنت میں لکھا کر لے دے. آج لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس کیا, نبی کیا دے سکتا ہے؟ ارے جنت کا مالک ہے, جنت ہمارا باپ نہیں دے گا, نبی پاک دے گا. فرماتے ہیں جنت مجھ سے لے لے. لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس بچے بھی ہیں, اتنا غریب ہوں دوسری جگہ لے ہی نہیں سکتا. آقا رحمت اللہ علیہ نے پلٹ آئے. عثمان غنی نے سنا, فوراً 3,000 درہم لیے اور جا کر مکان خریدا, پیسہ دے دیا, لکھا کر لیا. میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ نے وہ وعدہ وہاں کیا تھا صرف اسی آدمی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اسی کے لیے نہیں, جو بھی مجھے وہ مکان خرید کر دے دے تاکہ میں کعبہ میں شامل کروں, لوگ نمازیں پڑھیں, تسبیح و تحلیلات کریں, وہ مکان جو مجھے دے دے گا اس کو جنت میں اتنا مکان دے دے. عثمان غنی فوراً وہ جو لکھا ہوا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں دیتے, یا رسول اللہ میں نے وہ مکان خرید لیا ہے, آقا آپ کے قدموں پہ قربان کر رہا ہوں, آپ اس کو مکہ کی سرزمین میں داخل کر دیجیے. میرے آقا نے کھڑے ہوئے عثمان غنی کا ماتھا چوما اور چوم کر فرمایا جا عثمان, تو نے یہاں مجھے دیا, اتنا میں تجھے جنت میں دے دیتا. یہ اللہ کے گھر ہے, مسجد و آباد کرنا ہے, اس سے خدا کی قسم جنت میں اپنا گھر ملتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان اسلام کے قلعوں کی مدد کرنے کی توفیق بخشے اور ان مساجد کو آباد کرنے کی توفیق بخشے. کیونکہ جمعہ کے بعد کیا کریں, ایک بندہ کھڑا ہو جاؤ, جس نے بھی جو رہ گیا